اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ اعراف کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 59 پر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا تو اس نے انہیں دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی غلامی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی آقا نہیں ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے پہلے نوح کو رسول بنا کر بھیجا تھا اور وہ اس کی قوم کی طرف آیا تھا، ہم نے اس کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، وہ اپنی قوم کو سمجھانے آیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اس کے دائرے کے اندر تھے وہ ان پر تھا۔ جس طرح ایک اگر کہا جائے کہ بھائی یہ سندھی قوم ہے، پنجابی قوم ہے، تو یہ جو قومیں ہوتی ہیں پہلے رسول جو آتے تھے وہ قوموں کی طرف آتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں قوم کا ذکر کیا ہے کہ نوح کو ہم نے اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ اور جس طرح پھر وہ بتایا جاتا ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا وہ پوری دنیا کے اندر تھا۔ بھائی پوری دنیا والوں نے کیا قصور کیا ہوا ہے جس کو نہیں سمجھایا ہوا تھا؟ تو جو وہ طوفان بھی آیا تھا تو وہ اس قوم کے اوپر آیا تھا، نازل ہوا تھا، کیونکہ جو رسول آتا ہے اللہ تعالیٰ کا اصول ہے وہ جب سمجھا لیتا ہے اور لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں تو جو عذاب آتا ہے تو اس قوم پر آتا ہے، باقیوں پر نہیں آتا۔ اگر کسی اور طرف لوگ آباد نہ بھی ہوتے تو پرند چرند باقی چیزیں تو تھی نا، وہ تو اڑتے رہتے ہیں نا، تو وہ ان پر عذاب آنے کی کیا وجہ تھی؟ ان پر کوئی عذاب نہیں آیا، وہ ان کی قوم پر ہی عذاب آیا تھا۔ لہٰذا عقائد کو قرآن کے مطابق ڈھالیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ کی غلامی کرو۔ یہ بندگی جو ہوتی ہے یہ غلامی ہوتی ہے۔ وہ غلامی یہ ہے کہ آپ مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، کسی کے لیے آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو چیزیں یہ دے رہا ہے، یہ جو ہم کھا پی رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یا جس کے احکام ہم نے ماننے ہوتے ہیں، جس کا کہنا ہمیں ماننا ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کا ماننا ہوتا ہے، اور رسول جو آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بتا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو وحی ہے یہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نہیں بنائی ہوتی ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، اور اللہ نے انہیں کو طریقہ بتایا ہوا ہے، اور اللہ ہی کا طریقہ بتائے ہوئے کی وجہ سے ہم یہ کام مان رہے ہیں، تو یہ اللہ ہی کا کہنا ماننا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ اللہ کی غلامی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی آقا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی حاکم اس کے سوا نہیں ہے کہ کسی اور کو آپ مانو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے مزید کہا کہ میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ہولناک دن یعنی قیامت کا دن، اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں میں۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جواب دیا، ہم تو تمہیں صریح گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اس کی قوم کے جو لوگ تھے، بڑے لوگ، یعنی پیسے والے لوگ جو تھے، پیسے والوں کا اپنے پیسوں پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں کہ تم گمراہ ہو گئے ہو، تم راہ سے ہٹ گئے ہو۔ گمراہی کا مطلب ہے جو وہ راہ ہے، وہ جو راہ ہے وہ آپ نے چھوڑ دی ہے۔ یعنی کیا راہ انہوں نے چھوڑ دی تھی کہ وہ لوگ جو تھے وہ انہوں نے بھی اس طرح پیروں فقیروں کو ماننا ہوا تھا۔ اپنے بزرگ جو بڑے تھے، جو پہلے والے جو تھے، جس طرح یہاں پیر وغیرہ ہوتے ہیں، یا جس طرح وہ کوئی لوگ نبی کو پکڑ لے یا علی کو پکڑ لے تو وہ چیز جو اس کو پکڑ لے وہ چیز آ جاتی ہے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں گمراہ دیکھ رہے ہیں، تم نے ہمارے بزرگوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہہ رہے تھے۔ پھر وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آگے کیا بتا رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب دیا، اس نے کہا میری قوم کے لوگوں، میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام ان کو بتا رہے ہیں کہ میری قوم کو لوگوں، میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں، میں راہ سے نہیں ہٹا ہوں،
میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں وہ پیغامات آپ کو پہنچا رہا ہوں جو اللہ مجھے بتا رہا ہے، میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، یعنی وہ جو ان پر وحی اتر رہی تھی وہ وہی ان کو بتا رہے تھے کہ آپ راہ سے ہٹ گئے ہو، یہ جو راہ آپ نے اختیار کی ہوئی ہے یہ اللہ کی راہ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا بولا انہیں، تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں وہ تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، تمہاری بھلائی میں چاہ رہا ہوں کہ تمہیں راہ راست پر میں لے آؤں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جان رہا ہوں، کیونکہ وہ ان پر وحیاں اتر رہی تھی، ان کو پتا تھا، وہ کچھ جان رہا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے۔ اسی لیے جب کوئی دینی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے جواباً کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، کہ دین کے معاملے میں کیونکہ رسول پر وحی اتر رہی ہے تو اس وجہ سے وہ اللہ اور اللہ کا رسول کہتے تھے۔ آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہر بات جانتے تھے، جس طرح یہ مانا ہوا ہے، ہر بات نہیں جانتے تھے، وہ صرف دینی معاملات کی بات تھی، کیونکہ دینی احکامات اتر رہے تھے اور رسول کی طرف اتر رہے تھے۔ اسی لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے احادیث میں کہ جب ایک باغ کی طرف آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آپ کلمے کیوں لگا رہے ہو، کلمے اگر نہ بھی لگاؤ تو جس پھل میں آنا ہوگا تو وہ آ جائے گا۔ تو کچھ صحابہ نے جو وہاں کھیتی باڑی کرتے تھے انہوں نے کلمے نہیں لگائیں، تو وہ جو کھجور تھی وہ صحیح نہیں پکی۔ جب صحیح نہیں پکی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ کھجور تو صحیح نہیں پکی ہے، ہم نے تو کلمے نہیں لگائی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ اپنے کام میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو، یعنی یہ جو کھیتی باڑی کا کام ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہے، میں نے تو آپ کو صرف یہ بتایا تھا کہ اگر نہ لگاتے ہو تو یہ جو پھل ہے جس نے آنا ہوگا وہ آ جاتا ہے، لیکن اگر یہ کلموں کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہوا ہے تو وہ آپ کرو۔ میں اگر کوئی دینی کام آپ کو بتاتا ہوں تو وہ آپ کو کرنا ہے۔ تو یہ جو دنیاوی کام ہوتے ہیں جو بھی جس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے وہ اس طریقے کو اختیار کر رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہوتا ہے۔ یہ سائنس جو آج کل اس نے ترقی کی ہوئی ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا ہوا ہے، لوگوں نے وہ طریقہ ڈھونڈ لیا۔ ابھی یہ طریقہ انگریزوں نے ڈھونڈا ہے، عیسائیوں نے ڈھونڈا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ طریقے کو چینج کر دیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے وہ اس طریقے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈھونڈے کوئی انہوں نے خود تھوڑی ایجاد کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، رکھا ہوا ہے، انہوں نے صرف ڈھونڈا ہے۔ تو یہ چیز آتی ہے کہ وہ جو نبی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچانے کی وجہ سے وہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کس طریقے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ کس وجہ سے یہ راہ سے ہٹ گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے مزید بتایا ان کو، کہا کیا اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے ایک شخص کے ذریعے سے تمہارے پروردگار کی یاد دہانی آئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ کو تعجب اس چیز کا ہے کہ آپ کے اندر جو موجود ہے ایک شخص، اس کے ذریعے سے اس کو رسول بنا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد دہانی دی ہے، یعنی وحیاں دی ہیں، قرآن اس کی جو کتاب تھی جس کے ذریعے اس کو سمجھایا جا رہا تھا وہ آپ کی طرف بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ایک آدمی کے ذریعے سے آپ کو دے رہا ہے، تو وہ آدمی آپ کو کھٹک رہا ہے کہ یہ کیوں ہمیں بتا رہا ہے، یہ اس کو کیوں برتری حاصل دی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اسی لیے کہ وہ تمہیں خبردار کرے اور اس لیے کہ تم ڈرو اللہ سے اور اسی لیے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی وہ آپ کو خبردار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہے، اسی لیے ڈراتا ہے کہ آپ اس کا کہنا مان کے سیدھی راہ اختیار کریں
تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے پھر بھی اسے جھٹلایا، یعنی یہ جو لوگ تھے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے، انہوں نے کسی بھی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، جھٹلایا، کہہ رہے کہ نہیں تم جھوٹے ہو. تو ہم نے اس سے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو اور جو کشتی میں اس کے ساتھ سوار تھے، یعنی جو لوگ مان کر حضرت نوح علیہ السلام کو رسول اور اللہ تعالیٰ کو اپنا آقا مان کر اس کشتی میں سوار ہوئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو نجات دی اور سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. دیکھیں کیا آپ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان سب لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. جن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے دعوت دی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق دیا. یعنی وہ ایک اسپیسیفک جگہ تھی جس پر وہ طوفان آیا تھا، پوری دنیا میں نہیں آیا تھا، پوری دنیا اس پہ تذکرہ ہی نہیں ہو رہا. یقیناً وہ دل اور دماغ کے اندھے لوگ تھے، یعنی وہ سوچ نہیں رہے تھے، سمجھنا نہیں چاہ رہے ہوتے تھے، بس ایسے ہی جس نے کوئی بات کر دی اس کے پیچھے چل پڑے. جس طرح آج کل کے لوگ بھی بس کوئی فلاں فقیر تھا وہ اڑتا تھا، ہاں بھائی آپ لوگوں نے اس کے پر دیکھے تھے، کسی کے اڑنے کو کہانیاں مشہور ہیں، کسی کی کشتیاں نکالنے پہ کہانیاں مشہور ہیں. بس یہ کہانیاں مشہور ہیں اور کہانیاں کے لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور بعد میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ. سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے. بھائی اللہ کی تعریف ہی نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں بتایا ہے کہ ہم نے فلاں شخص کو پڑھ دیے ہوئے تھے کہ وہ اڑتا تھا. تو یہ چیزیں لوگوں نے خود مشہور کیے ہوتے ہیں اور پھر نام اللہ کا یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ نہیں، لعنت اللہ، جو ایسے لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یہ ویڈیو یہاں کمپلیٹ کر رہے ہیں اور آگے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں آگے ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. جزاک اللہ.